اللہ جاری صاحب، میں آفاق جمیل بات کر رہا ہوں مریدکے سے، پاکستان۔ جی سر، آپ سنائیں کیا حال ہے آپ کا؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، حکم کریں۔ اچھا، میں نا سب سے پہلے تو آپ کو ایک بات مطلب بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں اپریشیٹ کرتا ہوں آپ کو ان چیزوں کے لیے کہ مطلب آپ ہوں، جو ہماری وہ چیزیں جو ہمیں پتہ ہی نہیں ہماری کتب سے جو میں ہوں، آج تک نہیں بتائی گئی، ان ہوں، کو آپ بتا رہے ہیں۔ جی سر، ٹھیک ہے، دوسری بات یہ ہے کہ میں تمام مسلک کے جتنے بھی علماء ہیں میں سب کی عزت کرتا ہوں۔ جی، ٹھیک ہے، اوکے، مطلب جیسے میں نے دیکھا ابھی 2-3 بندے آئے، انہوں نے ویسے بدتمیزی کی ہے، ایسا نہیں تھا کرنا چاہیے۔ ہوں، اختلاف ہے تو اپنی بات کو جو نا دلائل سے پیش کرنے، ایسے جو نا وہ گالی وغیرہ کرنی تھا، کوئی کام ہونا چاہیے۔ اوکے، اچھا، تو ابھی میرے نا دو بیسک سوال دو ہیں، ویسے بیسک سوال دو ہوں، ہیں، لیکن اس سے پہلے میں ایک انفارمیشن کی بات پوچھنا چاہتا تھا کہ ہوں، آپ یہ جو مطلب پی ڈی ایف میں جو دلائل وغیرہ دیتے ہیں سسٹم اپنے سے، ہوں، تو یہ کیا جی، پی ڈی ایف بکس آپ کے پاس اویلیبل ہے آپ کے چینل کے اوپر؟ ایسا کوئی سسٹم ہے میرا؟ نہیں وہ آپ انٹرنیٹ پہ بڑی پڑی ہیں بھائی، آپ سرچ کریں انٹرنیٹ اتنے سب اسلامی کتابیں جو ہیں انٹرنیٹ وہ بڑی پڑی ہیں، پی ڈی ایف آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کسی بھی کو۔ اوکے، یہ بات ہے کہ بھری پڑی ہیں، لیکن کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مطلب بالکل ٹھیک ہے؟ آپ یہ ویریفائی صحیح کریں نا، مسئلہ ہوتا جو ہے نا۔ آپ ویریفائی کریں نا، آپ ویریفائی کریں، جو میں حدیث نمبر دکھاتا ہوں، میں چاپ بھی دکھاتا ہوں کہ کہاں پہ کس سال میں چھپی ہے، ہمیشہ دکھاتا ہوں۔ آپ اس کو ویریفائی کر سکتے ہیں، وہ جی، اگر حدیث نمبر آپ کو پتہ ہے، صفحہ باب چیپٹر وغیرہ پتہ ہے، آپ اس کو سرچ کر کے دوسری چاپوں میں نکالنا اس کا بڑا آسان ہے، اب تو انٹرنیٹ میں سب آ جاتا ہے بھائی، سرچ کرتے ہوئے، ٹھیک ہے۔ جی جی ٹھیک ہے۔ اچھا، ابھی وہ اوکے، سوال کرتے ہیں دو جو میں نے کرنے ہیں بیسیکلی۔ جی سر، پہلا سوال میرا یہ ہے کہ میں نے ابھی آپ کی 3-4 دن پہلے کلپ دیکھی تھی ایک، اس میں جو تھمب نیل لگا ہوا تھا سنی اذان کا نا پوسٹ مارٹم کیا ہوا ہے، اور ہوں، حضرت عمر جو ہے وہ سو رہے تھے، ہوں، ایسی ویڈیو بنی ہوئی ہے آپ کی جی۔ جی جی جی، تو اس میں بنایا ہوگا لوگوں مطلب نے۔ جی جی، تو اس میں آپ کا جو مطلب آپ کہتے ہیں کہ فجر کی اذان میں جو ہے نا وہ بدعت ہے ہماری، ہوں، یہ جو صلاۃ خیر من النوم ہم کہتے ہیں، ٹھیک ہے، ہوں، تو اس میں آپ اختلاف کرتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، یہ حضرت عمر نے وہ سوئے ہوئے تھے، اٹھے تو ان کو جملہ پسند آ گیا تو انہوں نے بولا کہ آپ یہ بھی لگا دو، فٹ کر دو ادھر، ہوں، ایسی بات ہے۔ اوکے، اچھا، اب اس میں ہاں، تو ہم ایسا یہ فجر کی اذان میں ایسا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، تو میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ جب جو شیعہ کی اذان ہے اس میں علی ولی اللہ، ہوں، مطلب آپ 5 وقت نماز پڑھتے ہیں تو 5 وقت کی اذان دیتے ہیں، ہوں، تو یہ علی ولی اللہ مطلب کیا یہ بدعت نہیں ہے؟ نہیں بدعت نہیں ہے نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلی بات ہے کہ شیعہ احادیث میں ہے، شیخ طوسی وغیرہ نے اپنے کتب میں روایت کیا ہے کہ اس کی حدیث موجود ہے، شیخ طوسی مبسوط میں، اور اللہ بھلا کرے دوسروں نے بھی نقل کیا کہ اس کی حدیث موجود ہے کہ اذان میں اشہد ان علی ولی اللہ ہے، یہ لیکن یہ شاذ اچھا احادیث سے مشہور ہوں، احادیث نہیں ہے، پہلی بات یہ روایت میں ہے، دوسری بات یہ ہے کہ ہم لوگ اکثر لوگ شیعہ جو اشہد ان علی ولی اللہ کہتے ہیں وہ جزئیت کی نیت سے نہیں کہتے کہ یہ اذان کا جزو ہے، وہ مثلا جیسے آپ ہوں، نماز میں کہتے ہیں نا صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، اذان سے پہلے کہتے ہو، یا مثلا اللہ اکبر جل جلالہ، اب آپ نے کہا اللہ اکبر جل جلالہ، یہ کوئی حرام ہے بھائی، یہ کوئی بدعت ہے؟ آپ نے نہیں تو اذان چینج کیا، بدعت تو نہیں اذان تو چینج، اذان نے چینج نہیں کیا نا آپ نے، کیونکہ آپ کی یہ نیت ہی نہیں ہے کہ اذان کا جز ہے، یہ تو ویسے ہی ذکر ہے، آپ اذان کے درمیان، اذان کے جملوں کے درمیان کوئی ذکر پڑھنا چاہیں اس میں ممانعت نہیں ہے، تو اسی طرح اشہد ان علی تو ولی اللہ جو شیعہ پڑھتے ہیں اکثر وہ یہی کرتے ہیں کہ اس کو نیت یہ نہیں کرتے کہ اذان کا جزو ہے، وہ اس طرح پڑھتے ہیں دیکھیں کہ یہ ایک مستحب ذکر ہے، ٹھیک ہے نا، لیکن اس کی حدیث بھی ہے، جی جی، ختم بات، جب حدیث ہے تو بات ہی کیا وہ۔ نہیں دیکھیں نا، اگر فجر کی اذان میں سے پڑھتے ہیں تو ہم بھی یہ نہیں کہتے کہ اس کا لازمی جز ہے، اگر اس کا لازمی جز یہ ہوتا نہیں نہیں تو ہم نہیں، باقی 4 وقت کی میں بھی پڑھتے ہیں۔ آپ لوگ آپ لوگ یہ نہیں کہتے کہ یہ جز نہیں ہے، آپ لوگ کہتے پھر اس کی حدیث ہی نہیں ہے، خیر من النوم کی حدیث ہی نہیں ہے نا، اشہد ان علی اچھا ولی میری اللہ بات کا سنیں شیعوں کے پاس حدیث ہے، جی، تمہارے پاس تو حدیث ہی نہیں ہے۔ میری بات ہاں، میری بات سنیں نا، میری بات سنیں، جب آپ نے ریفرنس دیے ابن ماجہ سے اور امام المالک الموطا سے دیا ریفرنس کہ فجر کی جی اذان میں ہم بولتے ہیں الصلاۃ خیر من النوم، تو ہوں، آپ نے بولا کہ جس صحابہ کو ایسے وہ نا وہی نازل ہوئی تھی، اول تو ایسا نہیں بولنا چاہیے، خواب میں جو ہمیں بتایا گیا خواب ہے ان کو نا خواب میں بتایا گیا تھا ایسے، میں یہ بھی نہیں کہتا کہ خواب ان کو آیا۔ پھر آپ نے بولا جی سب سے پہلے جب شب معراج پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم گئے تو ادھر حضرت جبریل علیہ السلام نے اذان دی،
ایسے بولا آپ نے، قامت بھی جی ایسا جی بھی جی بولا جی آپ نے جی جی جی۔ پھر زمین پر حضرت جبریل علیہ السلام آئے، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مولا علیہ السلام کی گود میں جو تھے سر رکھ کر سو رہے تھے، تو پھر وہ وہی نازل ہوئی اور انہوں نے پھر اذان دی، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بتایا اور پھر حضرت بلال کو بلایا، تو تب جب یہ اذان مطلب وہی جب آئی اذان کی، تو تب کیا یہ الفاظ موجود تھے علی ولی اللہ؟ عرض یہی ہے کہ حدیث ہے نا، ہوں عرض یہی ہے ہمارے پاس احادیث میں موجود ہے کہ اذان ویسے اشہد ان علی ولی اللہ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عرش پہ پڑھا ہے، اس کی حدیث تو بہت زیادہ ہے۔ جبرائیل نے اشہد ان علی ولی اللہ سنایا، یہ تو بہت اس کے حدیث ہیں۔ اذان بالخصوص اذان میں، اذان کے خصوص میں بھی روایت ہے، جی ہاں، لیکن یہ وہ شیعہ روایت کتب میں شاذ ہے روایت ہے۔ ہاں شیعہ کتب اچھا، میں، شیعہ کتب میں، ہاں جی ہاں، شاہ زوال مطلب کیا؟ یعنی غیر مشہور، شاہ زوال کے کیا مطلب؟ شاذ کا غیر مطلب مشہور کا۔ غیر معروف، غیر معروف، جی ہاں۔ اچھا، اب میرا اس پہ ایک اور بھی یہ سوال ذہن میں آتا ہے، اگر تب علی ولی اللہ تب بھی بولا جاتا تھا آپ کی حدیث کے مطابق، تو پھر صحابہ میں جب یہ چیز پہلے سے زان میں موجود تھی کہ علی ولی اللہ، تو پھر یہ خلافت کا تو مسئلہ ہی پیدا نہیں تھا ہونا چاہیے اگر تو تب ہاں ایسے زان دی بالکل، جاتی تھی۔ دیکھو جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے امت کو بتایا کہ تم میرے بعد ہارون علیہ السلام کی اتباع کرو، تو ان کے صحابی، سب صحابی تھے، انہوں نے کیا کیا؟ سب صحابی نے اور وہ ہارون علیہ السلام سے کہا کہ تو حرکت کرے، ہم تمہیں قتل کریں گے، اور انہوں نے ایک بچڑا بنایا اور بچڑے کے سامنے انہوں نے نماز تراویح شروع کر دی، نماز جماعت، بچڑے کے سامنے بت بنائے ان لوگوں نے، بت کی عبادت شروع کر دی۔ تو یہ اگر نہیں، وہ لوگ تو گناہ کریں، ہاں لوگ گناہ کریں، تو اس سے یہ نہیں ہوتا کہ وہ بھائی پیغمبر نے، موسیٰ علیہ السلام نے ان کو نہیں بتایا تھا کہ اللہ ایک ہے، ان کو غلط فہمی ہو گئی ہے، انہوں نے بتایا تو ان کو غلط جی فہمی ہو جی گئی، تو انہوں نے بچڑے کی عبادت شروع کی ہے، ٹھیک ہے نا۔ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ساری باتیں کھلی کھلی بتائی ہیں، امت اس کو نہیں مانتی، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ انہوں نے بتایا نہیں ہے، اوکے۔ اچھا، مطلب کہ شیعہ کے مطابق کہ علی ولی اللہ پہلے سے موجود تھا جان ہے، لیکن یہ آگے ہم 10 تک نہیں دفعہ بتا پہنچایا۔ دیا، 10 دفعہ بتا دیا بھائی، تجھے پتہ نہیں کیا تجھے ہو گیا، پھر کہہ رہا کہ شیعہ کے مطابق موجود ہے یا نہیں موجود نہیں، 10 دفعہ بتا دیا بھائی۔